مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی آسانی کے لیے زندگی بھر کے لیے بول رہا ہوں, اس کو تھم رول دماغ میں بٹھا کے رکھ لو. جیسا آپ نے کو انگلش جب سکھائے تو اے فار ایپل, بی فار بال سکھائے تھے, ویسا ایک تھم رول آپ کو زندگی بھر انشاءاللہ کئی چیزوں میں کام آئے گا اسلام کی عبادتوں سے متعلق. اللہ رب العالمین نے جو شریعت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور جب اللہ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ آیت ہم کتنے بار سنے؟ اچھا, اس میں کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن نہیں بولے اللہ تعالیٰ, نزلنا الذکر بولے, ہم الذکر نازل کیے. الذکر کس کو بولتے ہیں؟ بیان, ذکر, کوئی چیز کے بارے میں بتانا, کوئی چیز کے بارے میں سمجھانا, کسی چیز کے بارے میں یاد دلانا. تو ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف سب سے پہلے اور سب سے بہترین کون دیے؟ خود اللہ رب العالمین دیے. کہاں پر موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے. یعنی جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں الذکر کی حفاظت کروں گا, تو ہم لوگ کئی بار ترجمہ جب سنتے اللہ بولے قرآن کی حفاظت کروں گا بلکہ لے لیتے. اللہ الذکر کا معنی کیا ہے؟ الذکر کا معنی اس کے الفاظ, اس کے اندر جو کچھ میں تم لوگوں کو بتایا وہ تمام چیزوں کی بھی حفاظت کروں گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں وہ چھوڑ دو. تو اس سے بات سمجھ میں کیا آئی؟ ایک تو ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ایک ہے اللہ کے نبی کے پیغامات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے بتا رہے ہیں. یعنی جو احکامات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, جس طرح اللہ رب العالمین قرآن کی خالص حفاظت کیے, اسی طرح چاہے کتنے بھی لوگ من گھڑت احادیث بنا لو, جو صحیح احادیث اور صحیح احکامات ہیں ان کی بھی ذمہ داری اللہ رب العالمین اپنے اوپر لے چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس طرح قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 40 سورہ نمبر 33 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والے ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہو گیا اس قرآن میں جو کچھ حکم اللہ نے دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا گیا. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے, اس کے بعد کوئی آ کر تم کو کوئی اور چیز بتائے وہ اللہ کے پاس قبول ہونے والی نہیں ہے. اب میں کیسے سمجھوں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, یا میں اس عمل کے کو جو کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آسانی سے 4 چیزیں یاد رکھیے آپ لوگ. بہت آسان ہے, اس کو بھائی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, وہ کوئی ایٹم بم بنانے کا یا راکٹ سائنس نہیں ہے, راکٹ بنا کے آپ کو چاند پہ جاؤ نہیں بول رہا ہوں. 4 آسان چیزیں یاد رکھو. آپ کو کچھ بھی دل میں آیا کہ یہ عبادت ہے میں کروں گا تو اللہ میرے کو ثواب دیں گے, وہ ثواب لینے کے لیے 4 چیزیں جب تک جمع نہیں ہو گئی وہ ثواب آپ کو مل ہی نہیں سکتا. 3 جمع ہو کے 1 مائنس ہوگی بھی تو ثواب نہیں مل سکتا. چاہے وہ معاملہ روزے کا ہو, سحری کا ہو, افطاری کا ہو, زکوٰۃ کا ہو, حج کا ہو, نماز کا ہو, والدین کی فرما برداری کا ہو, جو بھی طہارت کا ہو, جو بھی 4 چیزیں جب تک ایک جگہ جمع نہیں ہوئی وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. 4 چیزیں کیا ہے؟ اس چیز کا وقت جو آپ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت کا وقت اللہ کی کتاب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش ہونا. سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے وقت. سیکنڈ اس کا طریقہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتانا اس کا صحیح احادیث میں. تیسرا اس کی تعداد کتنا کرنا. میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں, اگر جا کے فجر کی 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں. ارے کیا ہوتا بھائی, نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا. تو دیکھو باپ, فجر کا وقت طے ہوا, کون کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم سے کر دیے برابر. اس کے بعد طریقہ کون طے کرے؟ پہلے ٹھہرو پھر رکوع میں جاؤ. اچھا میں پہلے سجدہ کر کے بعد میں رکوع کرا تو چلتا؟ ارے بھائی سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے بھائی, میں پہلے سجدہ کر لیتا ہوں بعد میں رکوع کرتا ہوں, بعد میں اٹھ کے ٹھہر کے سورہ فاتحہ سورہ ضم پڑھتا ہوں. نماز تو وہی پڑھ رہا ہوں نا بھائی, برائی کیا ہے؟ نہیں طریقہ ہٹ گیا. سمجھ میں آ گیا؟ وقت کون طے کرنا؟ یا تو قرآن سے طے ہونا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طے کرنا. طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سورہ احزاب آیت نمبر 21.
تم میں سب سے بہترین تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مثال ہے. تو طریقہ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وقت اللہ کی کتاب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہونا. تیسری چیز تعداد. فجر میں 2 رکعت, ظہر میں 4 رکعت, عصر میں 4 رکعت. یہ تعداد کون طے کرے؟ قرآن میں تو تعداد نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے گئے ہمارے لیے. کیا کیا آ گیا دیکھو آپ, وقت, طریقہ, تعداد, جگہ. میں نماز کہاں پر پڑھوں بھائی؟ نماز مندر میں جا کے پڑھوں, چرچ میں پڑھوں, روڈ کے اوپر پڑھوں, مسجد میں پڑھو بولے. سمجھ گئے؟ مسجد میں کیسا پڑھوں؟ جماعت بنا کے پڑھو بولے. عورتیں گھر میں کیسا پڑھیں؟ ان کو سکھایا گیا. عورتیں مسجد کو آئے تو کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں؟ طریقہ. 4 چیزیں کیا ہو گئی؟ وقت, طریقہ, تعداد, جگہ. وقت, طریقہ, تعداد, جگہ. وقت, طریقہ, تعداد, جگہ. یہ یاد رکھ لیجئے. اب وقت, طریقہ, تعداد, جگہ, یہ 4 چیزیں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا. اس میں کی ایک چیز بھی کم ہو گئی یا اس میں ایک آپ ایڈ کریں, وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے قیامت کے دن. آسان ہو گیا اب یہ. تو اب اس کی روشنی میں پورے مسئلے رمضان, زکات, صدقہ, ہر چیز دیکھ لو, سمجھ میں آتا. صدقہ آپ جب چاہے دے سکتے, جتنا چاہے دے سکتے, جس کو چاہے دے سکتے. مسلم کو دے سکتے, ضرورت مند غیر مسلم کو دے سکتے, والدین کو دے سکتے, دوست احباب کو دے سکتے, جس کو چاہے دے سکتے. صدقہ, خیرات, مگر ایک تھم رول یاد رکھ کے دینا, حرام کام کو نہیں دے سکتے. وہ خیراتی کہاں ہوئی؟ وہ تو پھر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85. جس کسی نے برے کام میں مدد کی وہ گناہ کرنے والے کے برابر عذاب پائے گا بولے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2, تم لوگ نیک کاموں میں مدد کرو اور برے کام میں ہرگز مدد نہیں کرنا بولے. تو اب آپ خیرات تو کر رہے ہیں, کس کام کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھا جائے گا. کوئی آدمی تھیٹر بنا رہا, بھائی میرے کو ڈونیشن ہونا بولا تو آپ لے کے جا کے اس کو لیو بھائی میری طرف سے چیریٹی بول کے دیا تو کیسا ہوگا؟ انہیں برا کام کر. سمجھ گئے نا؟ تو اچھے کاموں میں 4 چیزیں طے ہو جاتی پوری. 4 کیا کیا ہو گیا پھر؟ وقت, طریقہ, تعداد, جگہ. بہنیں بھی یاد رکھنا, بھائی بھی یاد رکھنا, یہ پورا زندگی بھر کے لیے. اور میرا بیان سمجھنے کو بہت آسان ہو گیا. یہ 4 چیزیں فٹ ہونا ہے ہر چیز کے لیے.